بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان نشید کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا یعنی قوم بنی اسرائیل نے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند گنتی کے دن۔ قل، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر جس کی اللہ رب العالمین ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، یا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے غلط کام کیے، گناہ والے کام کیے، برے کام کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کو گھیر لیا گمراہی نے یا اس کی خطاؤں نے، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب ہم نے قوم بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی عبادت مت کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے ہی رہے، وانتم معرضون، اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر چند دن۔ ان چند دنوں کے بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل کرے گا، اور یہ 40 دن کی مدت ہے، کیونکہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ تو یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو دوزخ کا عذاب ملے گا وہ صرف 40 دن ملے گا، کیونکہ ہم نے 40 دن جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ،
یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے، یہ ہیں ہی دوزخی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے جس کو حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ دنیا کی مدت 1000 سال ہے اور ہمیں ہر 1000 کے مقابلے میں 1 سال عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی کل 7 سال جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ایسا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں وہ جنتی لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اس میں رہیں گے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایمان والا ہے اور وہ گنہگار ہے تو اور وہ بغیر توبہ کیے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو ان کے اس گناہوں کی جو اس نے کیے ہوں گے وہ گناہ ان کی اس کو سزا ملے گی، اس کے بعد جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو معافی نہیں ہوتے لیکن اگر ان سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ہاں ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو اس کے علاوہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ گناہ جو ہیں جو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرماتا، اگر ان سے توبہ کر لی جائے تو اللہ رب العالمین ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے شاہ فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ یاد کرو جب ہم نے پختہ عہد لیا قوم بنی اسرائیل سے کہ تم نہ عبادت کرنا فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو قریبی ہوں، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے ہمیشہ برائی اچھی بات کرو، نیکی کی بات کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن ہوا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، یہی خطاب ہو رہا ہے قوم بنی اسرائیل کو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، یہ ساری باتیں تم نے سنی، پھر اس کے بعد ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، پھر چند لوگ رہ گئے لیکن باقی جو ہے وہ سارے اس وعدے سے وہ مکر گئے، پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تھے ہی مڑنے والے یعنی منحرف ہونے والے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور عبادت کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسلوب رہا ہے قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جہاں جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء پڑھ لیں، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسے آپ پڑھتے چلے جائیں قرآن پاک میں تو جس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس کے معنی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو یعنی اچھی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی یہ خطاب اگر قوم بنی اسرائیل کو ہو رہا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے یہ صرف امت محمدیہ علیہ السلام پر ہی نہیں بلکہ پہلی جو امتیں ہیں ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض فرمائی ہوئی تھی، ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے اس آیہ مقدسہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس بابت بھی ہیں کہ جن میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری پر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ چند ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا لگتا ہے یا اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو بر وقت ادا کرنا۔
یعنی کہ نماز کا وقت ہوا ہے تو دل میں یہ خواہش ہو کہ میں نماز جو جلد ادا کر لوں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ عمل بڑا ہی پسند ہے۔ پھر اس سائل نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی نماز کو بر وقت ادا کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عمل اللہ رب العالمین کو بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہمراہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ سے اس نے اجازت طلب کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ احی والدیک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کی خدمت ہی جہاد کرنا ہے۔ یعنی یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ والدین کی اطاعت فرما برداری کرنا یہی جہاد ہے۔ اب وہ پیر اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو کہتے ہیں کہ میری چوکھٹ پر تو آ کر تم اپنے جو ہے وہ سر کو رگڑو لیکن والدین کے ساتھ نہ رہو، یہ پیر نہیں ہے، یاد رکھ لیں، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ لیکن اپنے والدین کی خدمت نہ کرو، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نہ کہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ پیر کے چوکھٹ میں جا کر بیٹھ جاؤ، اپنے والدین کو بھول جاؤ، چلے کاٹتے رہو، دور دراز چلے جاؤ، گھر میں بوڑھے والدین پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ جہاد ہے۔ جہاد ایسی عظیم ترین عبادت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی فرماتا ہے کہ جب جہاد کا وقت آ جائے تو جہاد کرو، فرض ہے ہمارے اوپر جہاد کرنا۔ لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے کہ گھر میں والدین بوڑھے ہوں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہو تو یہ تمہارے لیے جہاد ہے، لہذا گھر جاؤ اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی ایک اور صحابی ہے حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہمراہ جہاد پر جانے کی خواہش رکھتا ہوں، انی اشتہی الجہاد معک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ہمراہ کسی جہاد میں شرکت کروں، یعنی غزوہ میں شرکت کروں۔ جب حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کر رہے تھے تو وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میرے والدین جو ہیں وہ زندہ ہیں، والدہ میری زندہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر اپنی والدہ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ اس صحابی کو جذبہ جہاد تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں گھومتا گھومتا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں جانب آ گیا، میں نے دائیں جانب آ کر بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشتہی الجہاد معک، کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ کے ہمراہ کسی غزوہ میں شرکت کروں، آپ مجھے یہ اعزاز حاصل ہو کہ میں نے بھی کوئی غزوہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا احیۃ امک، کیا تیری والدہ زندہ ہیں؟ عرض گزار ہوئے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ زندہ ہیں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر جا، اپنی والدہ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ وہ صحابی بان فرماتے ہیں معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گھومتا گھومتا سرکار کے بائیں جانب آ گیا، پہلے سامنے سے سوال کیا، پھر دائیں جانب سے سوال کیا، پھر بائیں جانب آ گیا، ادھر آ کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشتہی الجہاد معک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے ہمراہ جہاد پر جانا چاہتا ہوں، کسی غزوہ میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے پوچھا احیۃ امک، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ارجع الیہا فبرھا، کہ گھر چلے جاؤ اور جا کر اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ یعنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بار بار یہ حکم فرماتے ہیں کہ جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنی والدہ کی عزت کرو، اپنی والدہ کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو یہ اس سے پتہ کیا چلا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان افراد کو جہاد پر لے کے جاتے تھے کہ جن کے گھر میں والدین جو ہیں وہ بوڑھے نہ ہوں یا ان کو خدمت کی ضرورت نہ ہو، لیکن جن کے گھر میں والدین کی خدمت کی ضرورت ہو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم فرماتے تھے کہ تم گھر میں رہو۔ اس صحابی کو فرمایا ارجع الیہا فبرھا، کہ گھر جاؤ، جا کر اپنی والدہ کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے۔
یعنی کہ جہاد کی خواہش تو رکھتا ہوں لیکن میں کر نہیں پاتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نیکی کی زیادہ کوشش کرو. جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوگے. یعنی کہ یہ والدہ کی خدمت کا اجر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا اور جہاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو. میں نے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو. اچھا، یہ ایک بڑا الگ ایک موضوع ہے طلاق کے حوالے سے، تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. لیکن اس میں یہ ہے کہ والدین کی جو ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری یہ ضروری ہوتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبہ کس کو کہتے ہیں کہ جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے. یعنی جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طوبہ عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی اور برکت عطا فرما دیتا ہے. یعنی کہ یہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. راوی بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کے خاک ناک آلود ہو، کس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو؟ آپ نے 3 بار یہ فرمایا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو ان کے بڑھاپے میں پایا اور اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی کہ بوڑھے والدین بھی ہیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت بھی نہ حاصل کر سکا، ایسے شخص کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو. یعنی وہ اس کے لیے پھٹکار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بیان فرما رہے ہیں. تو جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خدمت کریں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاریں. اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے. فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ شریف کے لیے ممبر شریف پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اپنے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا. تو کہیے آمین. تو اس پر آپ علیہ السلام نے آمین کہا. پھر کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا وہ مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہے، یعنی اس نے روزے ہی نہ رکھے اور وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، لہذا آپ کہیے آمین. تو آپ علیہ السلام نے اس وقت آمین کہا. تو میں نے کہہ دیا کہ آمین، یعنی کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آمین کہیے تو میں نے آمین کہہ دیا. اور پھر میں کہ اور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے وہ بھی دوزخ میں جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، لہذا کہیے آمین. تو آپ علیہ السلام نے کہا آمین. یعنی کہ جو شخص ہو اور اس کو اپنے والدین جو ہیں وہ نصیب ہیں اور وہ ان کی خدمت نہ کر پائے تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اور وہ شخص کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور روزے نہ رکھے اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا. اور جس شخص نے کریم آقا علیہ السلام کا نام نامی سنا اور آپ پر درود پاک نہ پڑا تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا شخص بھی دوزخ میں جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ہمیں رحمت نصیب ہو، کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، تو ہمیں نیک اعمال جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اپنے والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا چاہیے، جو عبادت کے مواقع ملے ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور کریم آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جب بھی ہم سنیں ہمارے کانوں میں اس کی لذت جو وہ گل جانی چاہیے اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام پر جو ہے وہ درود پاک جو ہے وہ بھیجا کریں. ایک اور بڑی ہی کمال کی
روایت ہے، صرف والدین کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے اس کا حصہ ذکر کروں گا۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم میں 3 آدمی تھے، وہ سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی اور انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی، تو غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان جو ہے وہ ٹوٹ کر آئی اور غار کا منہ جو ہے بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ان نیک اعمال کے وسیلے سے جو ہے وہ اسے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو ان میں سے جس نے نیک عمل کیے تھے انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ جو ہے وہ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی بھی تھی، میں جب بھی شام کو گھر آتا تو دودھ کی بکری کا دودھ جو ہے وہ میں دو کر آتا تھا، اور پہلے میں اپنے والدین کو دیتا تھا، اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر میں اپنی بچی کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے تاخیر ہو گئی، میں گھر آیا، دودھ لے کر آیا بکری کا، میں نے دیکھا کہ میرے والدین جو ہیں وہ سو گئے ہیں، اور میں پوری رات جو ہے وہ ان کے سرہانے پر جو ہے وہ کھڑا رہا۔ میری بچی جو ہے وہ روتی رہی، لیکن میں نے اپنی بچی کو دودھ نہ دیا، کیوں کہ میں پہلے اپنے والدین کو دیا کرتا تھا، لہٰذا یا بھائی تعالیٰ میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کام کیا تھا، لہٰذا ہماری دعا کو قبول فرما، اور اس عذاب سے، اور یہ جو ہمارے اوپر چٹان جو ہے وہ ہمارے غار کے منہ کے آگے آ پڑی ہے، ہمیں سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو جیسے اس شخص نے اپنی اس عبادت کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اور وہ جو چٹان غار کے منہ کے آگے آ چکی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا۔ تو یہ ہے والدین کی خدمت کرنے کا اجر، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن تو اللہ رب العالمین اس کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا ہی۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسودگی ہے تو ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ ہمیں درس دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسنات کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاف میں امو کا، تو اس نے پھر عرض کیا ثم من، اس کے بعد آپ نے میں امو کا، پھر پوچھا ثم من، اس کے بعد آپ نے میں امو کا، پھر چوتھی بار پوچھا آپ نے فرمایا ابو کا، کیونکہ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کا ذکر فرمایا، چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والد کا ذکر فرمایا۔ تو بہت ساری حدیث ہیں اس سلسلہ میں والدین کی فرما برداری کے حوالے سے بھی، اور جو شخص والدین کا نافرمان ہو اس کے بارے میں وعید بھی ہیں۔ تو کل چند احادیث یہ اور درس کا اگلا حصہ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بن کر اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔